اور اس کا اسلوب کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کے بعد ہمارے پاس اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں، جن کی ہر ادا، جن کی ہر صورت، جن کا ہر طریقہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری بیانیے کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بیانیے کے نہیں پتہ ہوتا۔ وہ بیانیہ قرآن ہے اللہ اور مدینے والے کی سنت ہے۔ اللہ اور اس پر عمل کرنا، اور عمل کی حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک بوٹی لگاتے ہیں، زمین کو ہموار کرتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کو پانی لگاتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایک دن وہ بوٹی لگ جاتی ہے، اور اس کے لگنے کی جو عملی شکل ہمیں نظر آتی ہے، اگر تو پھول لگ رہے ہیں تو پھولوں کے بعد پھل بھی لگیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں مٹی کی تیاری ہے، کہاں بیج کا ڈالنا، کہاں پانی کا لگانا، اور مسلسل اس کی حفاظت کرنا، جس کے نتیجے میں چند مہینوں کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوٹی لگ گئی، کیونکہ خوشبو آ رہی ہوگی، پھل لگے ہوئے ہوں، اور جب وہ خوشبو آپ سونگھ رہے ہوں گے تو ایک سرور تو آئے گا، جب وہ پھل آپ کھا رہے ہوں گے تو ایک لطف تو ہوگا۔ آخر یار کسی سبزی کا بیج، کسی درخت کا پھل اور کسی بوٹی کا پھول اس مقام پر پہنچ سکتا ہے، تو آپ ذرا مٹی سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ کوشش کریں مل کر کہتے ہیں اللہ۔ چونکہ بوٹی لگانے لگے ہیں نا، الف اللہ، چمبے کی بوٹی، وہ کاشتکار ہے، یہ معمار ہے، یہ فنکار ہے، اور یہ سیاست کا اہلکار ہے، یہ انتظامی امور کا ماہر ہے، اور یہاں تو سودا ہی یا خدا کے پیار کا ہے یا کملی والے کے عشق کا۔ اب اگر ہم نے
تیاری کی، اس تیاری میں اس مٹی کو انسانی وجود دینے کے لیے اللہ پاک نے پانی بھی ملایا، آگ بھی شامل ہوئی اور ہوا بھی شامل ہوئی، جس کے نتیجے میں انسانی وجود تیار ہو گیا۔ اس کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، اس کی عظمت کا یہ معیار ہے کہ فرشتوں کو جو خالص نور سے بنائے گئے ہیں، اللہ پاک نے انہیں حکم دے دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ اللہ آواز نہیں ہے تو سجدہ کر لیا انہوں نے، فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس۔ ابلیس کا نام تھا عزازیل، اور فرشتوں کو پڑھایا گیا تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے برتر ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے سجدہ کروں۔ اللہ پاک نے انسانیت کا بھرم رکھنے کے لیے، انسانیت کو معراج دینے کے لیے، انسانیت کو مثال بنانے کے لیے، پریکٹیکل زندگی کا حسن دینے کے لیے ابلیس کو رد کر دیا، مردود ہو گیا، اللہ نے اس کو ملعون کہہ دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، اور قیامت کی صورت تک کے لیے وہ راندہ درگاہ پروردگار ہو گیا، اور انسان کے لیے عزت کی معراج عطا کر دی۔ انہیں انسانی وجودوں میں 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء تشریف لائے، اور پھر انبیاء کرام کی صحبت میں جو لوگ رہے، جو ان کی سیرت کو اپناتے رہے، جو ان کے کردار کو اپناتے رہے، جو ان کی ہدایت کو مانتے رہے، جو ان کے پیار کو جذب کرتے رہے، جو ان کی سیرت کو اپنا اوڑھنا اور پوچھنا بناتے رہے، اللہ کریم نے ان کے لیے بھی اپنی دوستی کے دروازے کھول دیے۔ جہاں نبیوں کو معجزے عطا کیے، وہیں ولیوں کو کرامت عطا کر دی۔ اب میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، ہم نے بڑی محبت سے یہ بزم سجائی ہے، میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے، اب چونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اعلان ہو گیا کہ اب کوئی اور نبی باقی نہیں رہا۔ اللہ اللہ، اب جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے، مور لگ گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی رہا ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ اور بھی قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی نا
جو آج بھی آسمانوں میں اپنے وجود کے ساتھ ظاہری حیات کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، سیڑھی لگے گی باقاعدہ، وہ تشریف لے آئیں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، امام وقت مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے، جو اللہ کا جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ امام عرض کرے گا آپ نبی ہیں تو آپ ہی امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب صرف میں نبی ضرور ہوں، لیکن اب میں بھی نبی بن کر نہیں آیا ہوں، کملی والے کا امتی بن تو جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے دعوت دین کا، اب وہ کملی والے کی امت کرے گی۔ نبیوں کی شان کے بارے میں صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، ماشاءاللہ آپ تو ویسے ہی بڑے سمجھدار ہیں، اگر سمجھدار نہ ہوتے تو کسی بازار میں ہوتے، اگر سمجھدار نہ ہوتے تو کسی اڈے پہ ہوتے، کسی بے حیائی کی محفل میں ہوتے۔ آپ ہی تو اس کامل بنے، آپ ہی تو اس لائق ہوئے کہ اللہ نے آپ کو اس شام میں اپنے ذکر کے لیے، اپنے مدینے والے محبوب کی محبت کے لیے بلا لیا۔ آج ہم نے ذمہ داری سمجھنی ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ نبی ہونے کے لیے جو معیار ہے وہ معیار پورا کرنا غیر نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کو نبی ہونے کے لیے کوئی خاص عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص علم حاصل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ کار اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب علم ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ہدایت ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو داعی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جیسے مجھے لگتا ہے ہم میں سے کوئی بندہ ایک بندے کے علاوہ کوئی معذور، کوئی اندھا کانا بہرا گونگا نہیں ہے، اب صحیح سلامت ہے ماشاءاللہ، اور تقریباً بہت سارے لوگ اپنے پاؤں سے چل کر آئے ہیں۔ صرف ایک ساتھی ہمارا، اس کا بھی جذبہ دیکھو، وہ ویل چیئر پہ آیا ہے، کہتے ہیں عشق سچا ہو گئے تھے بول بہن۔ دعا یہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کا صدقہ آپ کی زبان میں اپنا نام ہی ڈال دے، اور یہ جو آپ بے ہوش ہو چکے ہیں یا شاید مدہوش ہو چکے ہیں، آپ کو جوش بھی آ جائے اور آپ کو ہوش بھی آ جائے۔ پورا زور نہیں لگایا، ایسی محفل میں بیٹھ کر ایمان کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کر
کر کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نبی، نعرہ سلطانیہ، حق باو سچ باو، حق باو سچ باو، حق باو سچ باو۔ حضرات میں بڑی ضروری باتیں آپ سے کر رہا ہوں اور میں اللہ سے آج دعا بھی مانگتا ہوں۔ اب جتنے عاشق رسول لوگ آئے بیٹھے ہیں ان کے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولا۔ آج آپ واپس جائیں تو سوکھے پتے نہ ہوں، آج جب آپ واپس جائیں تو خالی برتن نہ ہوں، آج آپ جب جائیں تو آپ کے چہرے بے نور نہ ہو، آج جب آپ جائیں تو آپ کی آواز میں سرور پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل کی کیفیت بدل چکی ہو اور آپ کو احساس ہو چکا ہو کہ زندگی کے جو سانس ہیں وہ بڑھ نہیں سکتے اور جو نہیں ہے ان کو کوئی مدت طویل نہیں دے سکتا، تو کیوں نہ جتنے سانس باقی ہیں سارے ہی اللہ کے نام کا، مدینے والے کے نام کا۔ اچھا ایک سپاہی وہ ہے جس کے پاس ہتھیار ہی کوئی نہیں، ایک سپاہی وہ ہے جس کو ہتھیار چلانے کی تربیت ہی نہیں ہے، اور ایک سپاہی وہ ہے جس کی حالت یہ ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے، ہتھیار نہیں ہے پھر بھی لڑ رہا ہے، تربیت نہیں ہے پھر بھی لڑ رہا ہے، اور اللہ کی محبت میں لڑ رہا ہے، اللہ کے پیار میں لڑ رہا ہے، اللہ کے عشق میں لڑ رہا ہے، اللہ کے نور سے لڑ رہا ہے، اللہ کے نور کے پہلو میں لڑ رہا ہے، خدا کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، مصطفیٰ کے باغیوں سے لڑ رہا ہے، قرآن کے منکروں سے لڑ رہا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، آج میں تمہیں جو بات کہنا چاہتا ہوں جو تمہیں پلے باندھنی ہے، آج جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور یہ جو ساتھی آ رہے ہیں میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے، یہ ہمارے دین کی دعوت کے جو معاملات ان میں یہ بات اس لیے شامل ہے، آداب سیکھنے چاہیے، لیکن جب آپ کسی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنا مال، اپنی جان، اپنے تمام وسائل پیش کرتے ہیں نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ تلوار تو نہیں اٹھا سکے، آپ بندوق تو نہیں چلا سکے، لیکن چلنے والی بندوق میں بارود تو ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن تلوار اٹھانے والے مجاہدوں کی تربیت کے لیے آپ نے حصہ تو ڈال دیا۔ میری ساری گفتگو کے پس منظر میں آپ کو یہ یقین دلانا ضروری سمجھتا ہوں، ویسے تو جب بھی کوئی حضور کی ثناخوانی کرے، جب بھی کوئی حضور کی دعوت کو لے کر چلنے والا ارادہ کرے، تو آپ کا تعاون علی البر والتقوی ضرور ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی تعین کر دیا گیا ہے، تعاون علی البر والتقوی۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نیکی کرنے والے سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اس کی نیکی کو بھی اللہ رد کر دیتا ہے، لیکن تقوی ایسا نور ہے جو ایک دفعہ نصیب ہو جائے تو پھر داتا بنتا ہی، پھر خواجہ بنتا ہی بنتا ہے، پھر باہو بنتا ہی بنتا ہے، پھر غوث بنتا ہی بنتا ہے، پھر سیڑھی کوئی کھینچ نہیں لیتا نیچے سے، پھر وہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اور جو یقین میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں، جو آج میری دعوت کا ایک اہم ترین آپ کے سامنے بیانیہ میں رکھ رہا ہوں، یہ جو آپ اظہار محبت کے لیے اٹھ کر آ رہے ہیں، اپنی محبت، اپنی سوغات مال کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، جو یقین میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قبر میں بھی آپ کو مددگار ہو. کیونکہ اس کے دو ہی مصرف ہیں. اس کا ایک مصرف یہ ہے کہ اسے مسجد حسین میں لگا دیا جائے. دوسرا مصرف اس کا یہ ہے کہ جتنے یتیم اور غریب جنہیں زمانے میں ٹھکرا دیا، میں تو آپ کے بچوں کو بھی یتیم اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں لیکن قرآن کا نور نہیں دے پاتے ہیں. اس سے بڑا یتیمی کا داغ کیا ہوگا کہ مسلمان کا بچہ ہو قرآن کی دولت سے محروم ہو، مسلمان کی بچی ہو دعوت دین کے حسن سے محروم ہو. ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے، جب آپ اظہار محبت کریں، جب آپ اپنے جذبے پیش کریں، جب آپ اپنا تعاون پیش کریں، تو یہ آپ کی امانت سمجھ کر، آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بنا کر، یتیموں کی پرورش کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے اور اسلام کے مراکز قائم کرنے کے لیے آپ کی طرف سے ایک اینٹ سمجھ کر، ایک بلاک سمجھ کر، آپ کی طرف سے ایک ٹائل سمجھ کر، آپ کی طرف سے خوبصورتی کا کوئی کام کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دین کے بڑھانے کے لیے کوئی کتابیں چھپ جائیں، کوئی غریب پروری کا سلسلہ کر دیا جائے، تو یہ آپ کی امانت ہے جو آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ امانت آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، آپ کو حشر میں بھی کام آئے گی، آپ کو میزان عدل پر بھی کام آئے گی، آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، آپ کو مرتے ہوئے بھی کام آئے گی. کیونکہ یہ جو آپ پیش کر رہے ہیں بے لوث پیش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو گیا وہ گیا، اب واپس تو نہیں ملے گا، لیکن جب ملے گا تو 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 700 گنا بلکہ 1,00,000 گنا بڑھ کر تمہیں ملنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، حق باؤ سچ باؤ، حق باؤ سچ باؤ. لاہور کے غیور مسلمانوں، آواز نہیں ہے، شمع رسالت کے پروانوں اور دیدار مصطفیٰ کے طلبگاروں، میں آپ کو ایک بڑا خاص پیغام قمری والے آقا کا سنانا چاہتا ہوں. ابھی تک آپ میں وہ جوش نہیں پیدا ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے، جن کی شان کو اس طرح بیان کیا، فرمایا اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میری صحبت میں آنے والوں کے بارے میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، نبی رحمت نے فرمایا جو میری صحبت میں آ گیا، جو میرے قدموں میں آ گیا، ایمان کے ساتھ جس نے ایک نظر بھی محبت کے ساتھ مجھے دیکھ لیا، اس کے بارے میں فرمایا جان لو کہ میری صحبت میں فیض یاب ہونے والا عام انسان نہیں ہے، وہ ہدایت کا ستارہ ہے، جس کی چمک کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس کی دمک کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس کا نور جاری رہتا ہے.
صدیوں کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی صدیق اکبر کی محبت کا دم بھرنے لگ جائے، فاروق اعظم کے عشق کا چرچا کرنے لگ جائے، عثمان غنی کی سخاوت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگ جائے، مولا حیدر کرار کے عشق کا دعوے دار بن جائے، جنتی نوجوانوں کے سردار اور نبی کی شہزادوں کے عشق میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور مشن حسین کا جھنڈا اٹھا لے اور آقا حسین کی محبت میں اپنے جوان بیٹوں کو بھی دعوت دین میں شامل کر دے، اپنی جوان بیٹوں اور بہنوں کو بھی سیدہ زینب کی طرح عشق مصطفیٰ کے عمل سے گزارے، اور اگر اپنے وہ معصوم بچے جن کو اپنے آپ سے جدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے حسین نے اپنے معصوم شہزادے امام علی اصغر کو یوں ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہوئے کہا، مولا اس معصوم بچے نے تو کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا، اس پر بھی پانی بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی میرے حسین اپنے اللہ سے بات ہی کر رہے تھے کہ ایک ظالم نے تیر چلایا، اس ننھی گردن میں لگا، اور میرے آقا حسین نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ مولا یہ معصوم شہزادہ بھی تو نے قبول کر لیا۔ اور یہاں جو بڑی اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ۔ اور پھر میرے نبی نے وہ جو چھوٹا سا خون کا ایک قطرہ گردن امام علی اصغر سے نکلا تھا، اسے آسمان کی طرف پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور کہا، مولا اس کے بدلے میں قیامت کے دن تجھ سے اپنے نانا جان کی امت کی مغفرت ہمیں تو درد نہیں ہوتا نا، گلی میں کوئی فوت ہو جائے، محلے میں کوئی نقصان ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں، اظہار محبت بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن میرے آقا حسین کے اس شہزادے نے جو قربانی دی ہے، الفاظ میں تو ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن تعزیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے جلسہ کر لیا، تعریف یہ نہیں ہے، تعاون یہ نہیں ہے کہ آپ نے لنگر کھلا دیا، مزہ تو تب ہے کہ تمہاری رگ رگ میں اس قربانی کا نور پیدا ہو جائے، تمہیں احساس ہو جائے کہ میں نے آقا کے دین کو بچانے کے لیے کرنا کیا۔ ذرا میں آپ کی محبت کو چیلنج نہیں کروں گا، میں آپ کی محبت کو راستہ دکھاؤں گا، میں آپ کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کروں گا، میں آپ کو طاقت اور توانائی کا سرچشمہ جو اللہ نے عطا کیا ہمیں اس پر لے جاؤں گا، میں تمہیں احساس دوں گا کہ آؤ صرف ہاتھ چومنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تمہیں مدینے والے آقا کے دین کے لیے خود بھی دین کو سیکھنے والا بنانا ہوگا، اور کم از کم وہ آپ کے بچے اور بچیاں جو آج معصوم ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی سوچوں میں اللہ کے ذکر کا نور پیدا کر دیں، عشق کا سرور پیدا کر دیں اور احساس ذمہ داری پیدا کر دیں، آج کے بچے کو یہ شاید اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کو حفظ کرنا کتنا ضروری ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا کتنا ضروری ہے، قرآن شفا دیتا ہے، جب قرآن بخشش کراتا ہے، جب قرآن مغفرت کرواتا ہے، جب تو سوچئے نا اگر آپ کو
زندہ وجود کو قرآن مل جائے، مرنے والے کے لیے تو آسان راستہ ہے نا قرآن والا، بیمار کے لیے شفا کا راستہ ہے نا قرآن. لیکن آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ قرآن سے کتنے ہیں. آج آپ نے اپنی زندگی کو کیا بنا دیا ہے؟ قرآن سے دور رہ کر آپ اپنے آپ کو کیسا مسلمان محسوس کرتے ہیں؟ آج اگر میں نے یہ احساس آپ کو دلا دیا تو آپ کی محفل منعقد کرنے کا حق ادا ہو جائے گا، میرے دور دراز سے چل کر آنے کا حق ادا ہو جائے گا. اور یہ جو ساتھی دن رات دین کی دعوت کا کام لے کر چل رہے ہیں، آپ کا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ آپ آ جاتے ہیں. لیکن بھائی خالی ہاتھ آ جانے سے دین کو تقویت نہیں ملے گی، صرف کہہ دینے سے دین کی تکمیل نہیں ہوگی. آپ کو آمنہ کے لال کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خاکے بھی کرنے ہوں گے، خاکہ کشی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھنے ہوں گے. کائنات کا مالی، عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والا، ساری کائنات جن کی ملکیت ہے، کل جہاں ملک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حق باو سچ باو، حق باو سچ باو، حق باو سچ باو، حق. حضرات، میں نے چند کلمات اور آپ سے کہنے ہیں، اور وہ آپ نے دل کے کانوں سے سنے، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے آج آپ کے دل کے کان کھل گئے. آج اپنے بارے میں آپ نہیں سوچ رہے ہیں، آج آپ اپنے ایمان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آج آپ کو اپنی چاہت اور اپنی خواہشات کی دنیا نظر نہیں آ رہی ہے. آج مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی نسبت یاد آ رہی ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ عزم کریں کہ آپ نے صرف محفل نہیں منعقد کرنی، صرف محفل نہیں اٹینڈ کرنی، بلکہ انعقاد کرنے والوں، محفلوں کو سجانے والوں، تم نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے اس محفل کے نور سے سجنا ہے. آپ نے اپنے وجود کو خوشبودار بنانا ہے، آپ نے اپنے وجود کے اندر تقویٰ کا نور بھرنا ہے، آپ نے قرآن کے نور کو اپنے سینے کے اندر لانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، قاری قرآن بنانا ہے، عاشق رسول بنانا ہے، وفادار مصطفیٰ بنانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے جذبوں کو سمجھتا ہوں، جو مجھ جیسے کمزور انسان کو بھی طاقتور سمجھے، جو مجھ جیسے ناقص انسان کو بھی کامل سمجھے، جو مجھ جیسے طالب حق کو مطلوب بنا کر اس سے بھی محبت کرے. میں آپ کو یہی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب آپ محبت کرتے ہیں نا تو پھر آپ محبوب بھی بن جاتے ہیں. سچے طالب بنتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ کے مطلوب بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ ذاکر بنتے ہیں، توجہ نہیں ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اور جگاؤ تاکہ جھاگ لگ جائے آپ کو. جب تم ذاکر بنتے ہو، جب تم ذکر الہی کرتے ہو، تو پھر تم صرف ذاکر نہیں رہتے، بلکہ آپ کو اللہ فرماتا ہے اذکرکم، اب تم میرے ذکر کے نور میں رہ گئے. اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے. قرآن سنیے، فَاذْكُرُونِي. میرے خیال ہے آپ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ آپ کی آواز کہاں کھو گئی. اب تو آپ کے دل
دل کے ساز بج جانے چاہیے. فَاذْكُرُونِي پوری قوت سے بولیں گے. وَاشْكُرُونِي لائن میں آپ آگئے ہیں. اللہ کا نام لیا, غفلت سے بچے. اللہ کا نام لیا, اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے آپ شاکر بن گئے, آپ کو شاکر بنا دیا. آپ نے اللہ کا نام کیا لیا, اللہ نے تمہیں کفر سے بچا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرا خیال ہے آج جو اس وقت کی کیفیت میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں, سارے لوگ مل کر بولیں. ہمارے پاس داتا حضور کی بارگاہ کے منظور نظر بابا غلام محمد پارٹی تشریف لائے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کی آواز میں جو سوز ہے وہ یہ بھی پیش کریں گے, لیکن میں اس سے پہلے چاہ رہا ہوں دیدار کرنا ہے. تو آپ نے تو نہیں کہا, میں کہہ. ہمارے دین میں مہمان نوازی تو ہے. یقیناً آپ جس محبت سے آئے ہیں, آتے ہیں کوئی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں جو دعوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے پریکٹس. وہ ہے پریکٹس. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کہا جائے بھئی آپ عالم بننے کی کوشش کرو, تو 50, 60, 70 سال کا ایک بوڑھا شخص آپ کو قریب کتنا علم حاصل کرنا. اگر میں آپ سے کہوں کہ سارے کام چھوڑ دو اور بس گلی گلی یہ نعرے لگاتے رہو, اسے کیا فرق پڑے گا؟ اب جو پریکٹیکل بات ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سے ہر شخص صرف یہ ارادہ کر لے کہ مجھے تو موقع نہیں ملا, لیکن میں اپنی اولاد کو تو موقع دے سکتا ہوں. جو کام میرے والدین نے میرے ذریعے سے کرنا تھا, جو جنت اگر مجھے حافظ قرآن میرا باپ بنا دیتا, تو جو جنت میرے باپ کو ملنے والی تھی, میں اس کی محرومی کو ختم کر کے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤں گا, قاری قرآن بناؤں گا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن پڑھنے والے
جب جب قرآن پڑھیں گے آپ کو بھی فائدہ، آپ کے آباء و اجداد کو بھی فائدہ، آنے والی نسل کو بھی فائدہ۔ اسلام چونکہ پریکٹس کا نام ہے، اور یہ پریکٹس کا کمال یہ ہے، اس پریکٹس کے نتیجے میں آپ کا ایمان جو ہے وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے، آپ کو ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ لگے اور یہ دیوار بن جاتی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار جڑے، چھت پڑ جائے تو یہ کمرہ بن جاتا ہے، سے کمرہ ملے تو یہ گھر بن جاتا ہے، اور پھر یہ آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے لیے سائے کا بندوبست کرتا ہے، آپ کے لیے چوری ڈکیتی اور ظلم اور جبر کی اندھیری رات کو ختم کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایک اینٹ لگی تو ایسا لگا جیسے پورا گھر بن گیا، اور مجھے تو اللہ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے تو پھر کملی والے کا امتی بنایا ہے، مجھے تو پھر رسول اللہ کا عاشق بنایا ہے۔ ہمارے اندر سے وہ خوشبو آنی چاہیے، اور وہ خوشبو لانے کا طریقہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الف اللہ چنگے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی، اللہ کا نام اس طرح من میں اتر جائے کہ اللہ کے نام کا نقش جو ہے وہ دل پر بن جائے، یعنی آپ کا دل اللہ کے اسم کا نور اس طرح اپنے اندر سمو لے کہ جو اسے دیکھے اسے اللہ نظر آنے لگے۔ ہم نے چونکہ ہمارے پاس وقت کی بڑی شارٹیج ہے، اس لیے میں اس کو بڑے مختصر انداز میں، تاکہ آج آپ ایک عزم کر کے جائیں، ایک ارادہ لے کے جائیں کہ آپ نے صرف محفل نہیں کرنی ہے بلکہ اپنی اولاد کو محفل بنانا ہے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ایسا رنگ چڑھانا ہے کہ ان کے وجود سے خوشبو آنے لگ جائے۔ طریقہ تربیت میں عرض کر دیتا ہوں، اگر ہر شخص اپنے گھر سے شروع کر لے، ساتھ والے گھر میں جانے کی بجائے، گلی میں جانے کی بجائے اپنے گھر سے شروع کر دے۔ ویسے تو دنیا میں کوئی ایسا سکول نہیں ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں 10-20 منٹ سے آدھے گھنٹے سے گھنٹے سے تعلیم مکمل ہو جائے، تربیت مکمل ہو جائے، لیکن جو عشق مصطفیٰ کا سودا ہے، پہلا قدم جو آپ نے، جو پہلی اینٹ آپ نے لگانی ہے، چونکہ کافی گڑبڑ ہو چکی ہے، خرابیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ ایک آدمی صحت مند ہوتا ہے نا، اس کو صحت برقرار رکھنے کے لیے صرف احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے نا تو اس کو احتیاط کے ساتھ ساتھ میڈیسن کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اتنا ہی بیمار ہو جائے کہ صرف میڈیسن اور احتیاط سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ہماری صورتحال یہی بات کی ہے کہ ہمارا مرض لا علاج ہے، ہم دین کی دعوت سے بہت دور چلے گئے ہیں،
تو میں جو نسخہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور کملی والے کی نگاہ بھی ہے، مولا کی عطا بھی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ ویسے تو جتنی بدتمیزی ہمارے موٹر سائیکل سوال کرتے ہیں، اگر وہ اسی کو ٹھیک کر دیں یعنی جب آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے تو موبائل کی بجائے، کٹے لگانے کی بجائے، غلط لائن میں جانے کی بجائے، جب آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہو تو آپ کو کہاں چلنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ پر یا بائیں ہاتھ پر؟ تو آپ تو سارے دائیں ہاتھ پر چلتے ہیں، درمیان میں چلتے ہیں۔ اب جس گاڑی کے آگے ابھی آپ جا رہے ہیں تو آپ کی سپیڈ اس گاڑی سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی کی بریک ہی کام نہ کرے اور وہ آپ کے اوپر چڑھ جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ جلدی میں ہیں، 10 منٹ پہلے نہ پہنچے تو فرق نہیں پڑے گا، اور کبھی نہ پہنچے تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اب کیا کریں؟ موٹر سائیکل بیٹھتے ہی موبائل جیب میں چلا جائے، ہاتھ مضبوطی سے موٹر سائیکل کو تھام لیں اور لبوں پہ ضرور آ جائے۔ کبھی درود کر لو، کبھی کلمے کا حدیث پاک میں آتا ہے اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے کلمہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر جائے، آخری کلام زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو اور پھر سانس چلی جائے، تو کملی والے آقا نے فرمایا ایسا مرنے والا قیامت کے دن جب میزان عدل پر پہنچے گا سب کا حساب تو ہو رہا ہوگا، لیکن اس کو بتایا جائے گا تمہارا حساب تو کلمے کے ساتھ ہی ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ اور درود پڑھنے والے کو یہ کیفیت ہو، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں۔ ایک ہے میری اور آپ کی گویائی، ایک ہے میری اور آپ کی مدینی سماعت۔ اپنے بارے میں جو کہہ سکتے ہیں بھئی اگر یہ ساؤنڈ سسٹم نہ لگا ہوتا تو شاید یہ آواز مجھ تک نہ پہنچ پاتی۔ یار اگر اس میں یہ کمال ہے، یہ انسان نے بنایا ہے، یہ میری اور آپ کی بات کو وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک ہماری آواز نہیں جاتی، اور جسے اللہ نے بنایا ہے، بنایا بھی کیا ہے؟ رحمت للعالمین، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، لمحہ لمحہ، دھڑکن دھڑکن، نظر نظر، ہر ایک بشر، شجر، حجر جس کی رحمت کے متلاشی ہیں، پتھر اور روڑے جس کو سلام کرتے ہیں، اور جو نبی اشارہ کر دے تو پتھروں کو بھی زندگی نصیب ہو۔ آپ ذرا غور فرمائیں نا جناب، ایسا نبی، ایسا کریم جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اگر کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، کوئی لمحہ، کوئی دھڑکن
اس سے فائدہ نہ اٹھائے یہ تو اس کا اپنا مقدر ہے نا، مگر نہ جنہیں نبی مل گیا ہے وہ خاص ہو گئے، عام نہیں رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے احسان فرمایا اپنا پیارا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ان کی طرف بھیجا انہی میں سے ہے، لیکن کوئی ان سا نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ تم بولتے ہو تو تمہارے بولنے کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے، پر جب نبی بولتا ہے تو لب اس کے ہوتے ہیں، بولتا رب ہے۔ اور نبی کی نگاہ کا کمال ہے، کوئی مزکی ہے پڑھ جاتی ہے تو بات کرتے ہیں، اور ان کی صحبت کا عالم یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایک موقع پر کمٹی والے نے فرما دیا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسرے موقع پہ فرما دیا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آج میرے دوستو ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ہماری کوشش یہ نہیں ہو سکتا، حضور کی توجہ سے ہو سکتا۔ اللہ پاک نے حضور کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے جلسے نہ بھی منعقد کر سکو، 100 200 400 بندہ اکٹھا کر لو، ان کی تربیت ہو جائے۔ آج جتنے آئے بیٹھے ہیں اگر یہ سارے غازی بن گئے، ناموس سے رسالت کے محافظ بن گئے، عشق رسول ان کا مقدر بن جائے، خوف خدا ان کی منزل بن جائے، یہ سوئیں تو خواب میں بھی ان کو تصور ہو کہ مدینے والے کے دین کا جھنڈا اٹھا کر کیسے چلا۔ اس لیے بھائی اب جو پہلا کام یہ پریکٹس ہے، تمہیں اینٹ لگانی ہے، اینٹ سے اینٹ جڑے گی، تو آپ نے کرنا یہ ہے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، کوئی روک نہیں ڈالنا، کسی سے ناراض نہیں ہونا، کسی کو جھٹکنا نہیں ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی سے مانگنا نہیں ہے، لیکن عشق والے بن مانگے دے دیتے ہیں۔ جو آپ نے نذرانے ابھی پیش کی، آپ سے مانگے آپ سے کسی نے کہا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ دو، آپ سے کسی نے کہا ہے کہ یتیموں کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ پوچھو، بھائی یہ جذبہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں، اخلاص کی ضرورت ہے، جذبوں کی ضرورت ہے، دامن پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں پہلی اینٹ لگانی ہے، ہر شام مدینے والے کے نام پر، آخر تک آواز آنی چاہیے، ہر شام مدینے والے کے نام، 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ، کچھ زیادہ تو نہیں بنتا، 30 منٹ ہے نا، 20 منٹ بھی کر سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے۔ جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو اتار دیتے ہیں، تو ایک چٹائی آپ نے رکھ لینی ہے، قالین رکھ لینا ہے، چادر بنا لینی ہے، اس کا نام رکھنا ہے دسترخوان درود۔
اب وہ چٹائی شام کو بچھے گی، جب درود کا نور گھر میں پھیل جائے گا، اس چٹائی کو عزت کے ساتھ سنبھال کے رکھنا ہے، عام کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا، اس کا نام رکھنا ہے دسترخوان درود و سلام۔ اب باپ بھی بیٹھ جائے، بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں، ماں بھی بیٹھ جائے، بیٹے بھی بیٹھ جائیں، بھائی بھی بیٹھ جائیں، بہنیں بھی بیٹھ جائیں، بہو بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں، جن کی گودوں میں دودھ پیتے بچے دودھ پی رہے ہیں، درود کی لوریاں سن رہے ہیں۔ اب تصور مدینہ کرنا ہے اور یہ عقیدہ بنانا ہے، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے۔ اگر کسی وجہ سے کسی کو یہ خیال ہو نا کہ بڑا دور ہے مدینہ، واقعی جغرافیائی طور پر مدینہ دور ہے، لیکن مدینے والا تو دور ہے۔ مدینے والا مدینے والا آدھے گھنٹے میں آپ تقریباً 500 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں ایک آدمی، اور اگر 10 بندے ہیں تو 5000 پڑھ لیجیے۔ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، ایک ہے دودھ، ایک ہے چینی، ایک ہے الائچی، ایک ہے دیگچی، ایک ہے آگ۔ آپ نے آگ جلا دی، دیگچی چڑھا دی، دودھ ڈال دیا، چینی ڈال دی، الائچی ڈال دی، اور پھر آپ نے بنا لی کھیر۔ آپ نے بنا لیا حلوہ، آپ نے بنا لی کوئی بھی نعمت، تو چینی تو آپ کھا نہیں سکتے اور دودھ روز پی نہیں سکتے، اور لاچی بھی ایک آدھ منہ میں ڈال کر منہ کو خوشبودار تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن جب یہ مل جاتے ہیں، چاہے حلوہ بنے، چاہے کھیر بنے، چاہے کوئی شیرینی بنے، چاہے کوئی سالن بنے، چاہے کوئی خوراک کی چیز بنے، تو بنتی تب ہے جب آپ بناتے ہیں۔ یار یہ چیزیں مل کر سب کچھ بن سکتا ہے، تو دسترخوان درود و سلام سجا کر بولو، مدینے والے سے عشق کا عقیدہ بنا کر آپ ہر روز درود کی بزم سجا لیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری زندگی میں برات نہ آئے؟ جب تم درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ اور درود والا نبی آ جائے، جو لائن لگتا ہے نا اسی کی باری آتا ہے۔ دیکھیں جس گھر سے روزانہ درود کا نور اٹھے گا، اگر اس گھر میں کوئی شیطانی عمل، کوئی شیطانی مخلوق، کوئی وبا، کوئی بلا آنے کی کوشش کرے بھی صحیح، تو وہ جو نور درود ہے اول تو اس کو آنے ہی نہیں دے گی، اور دوسری یہ بھی ہے کہ اس کو مٹا دیں گے، اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر یہ 200-300 بندہ بیٹھا ہے نا، اور اگر آپ میں سے ہر شخص نے 500 پڑھا ہو، تو یہ تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ بن جائے، چونکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے آپ کے لیے رابطے کا ایک طریقہ کار بنا۔ یہ نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ درود والا نمبر ہے، توجہ میں رکھیں، ان کارڈ دینے والوں کو نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے آپ۔ اب آپ جتنا درود پڑھیں گے، موٹر سائیکل پہ چڑھے ہوئے، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے،
دکان پہ بیٹھے ہوئے، گھر میں سوئے ہوئے، سونے جا رہے ہیں، درود پڑھتے ہوئے سو رہے ہیں، شام کو آپ نے درود پڑھا، آپ کے گھر والوں نے پڑھا، یہ 2000 5000 10,000 آپ نے روز پڑھا، آپ نے یہ درود اس مرکز درود پر بھیج دیا جہاں ہر روز 35 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی سمجھیے گا، اب دیکھیں کتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں ہوں یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ہوں اور یہ نہیں ہے، ہم سب ہیں لیکن اس محفل کی وجہ سے ہیں۔ تو جب آپ کا 1000 2000 5000 10,000 درود مرکز درود میں پہنچے گا اور 35 کروڑ میں شامل ہوگا تو یہ 1000 نہیں رہے گا، یہ 35 کروڑ بنے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی فیس دینی پڑی، کوئی سائیکل موٹر سائیکل میں چڑھنا پڑا، کوئی سفر کرنا پڑا، سکول کے لیے تو جانا پڑتا ہے، مدرسے کے لیے تو جانا پڑتا ہے، یہاں تو اپنے ہی گھر میں تم نے مدینے والے کو مدعو کر لیا ہے۔ یہ ایک نسخہ ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے اپنے پلے باندھ لیں، اور ہر غلطی ہو جائے لیکن مدینے والے کا درود و سلام قضا نہیں ہے۔ دوسری بات، چونکہ تربیت بہت ضروری ہے، آپ جتنے مریدین بیٹھے ہیں، مرید وہی ہوتا ہے نا جس کی مراد پوری ہو، تو مراد تو تبھی پوری ہوتی ہے نا جب آپ کو یہ شعور ہو کہ مراد چیز کیا ہے۔ وہ جو مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں اس کی تربیت ضروری ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں رہا لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ہم نے نصاب اختیار کر دیا، آپ کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی میرا پیغام ہے کہ آپ کو گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ گھر میں رہیے، اپنی گلی میں ہی رہیے، جو مل جائے یا اس سے کچھ سیکھنے یا اسے کچھ سکھا دے۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا، جب بھی آپ کے پاس وقت بن رہا ہو نا، نمبر آپ کے پاس ہے، ٹیلی فون کریں مرکز پر، مسجد حسین میں پوچھ لیں بھئی فقیر آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا۔ جیسے میں آج یہاں ہوں تو وہاں اگر کوئی جائے گا تو میں وہاں نہیں ہوں گا، لیکن اگر آپ کل آئیں گے تو میں ہوں گا، پرسوں جمعے کو بھی ہوں گا۔ آپ رابطے میں رہیں، جب بھی آپ کا دل کرے بھئی مرشد کی بارگاہ میں جائیں، عارفوں کے بادشاہ سے فیض لیں، آپ پہلے رابطہ کر لیں، پھر آ جائیں، جو لمحے وہاں گزاریں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، واپس آ کر گھر والوں کو سکھا دیں، واپس آ کر دوست یاروں کو سکھا دیں، اور جو آپ کے بچے بچی ہیں اور اسی کے ساتھ میری فکر ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں لاہور میں بڑی اعلیٰ سڑکیں بنی ہوئی مگر آپ کی گلی تو نہیں بنی ہوئی۔ یہ جس سڑک سے میں ابھی آیا ہوں اس پر سڑک کا کوئی نشان ہی نہیں ہے، کبھی شاید کبھی بجلی کسی نے ڈالی ہو، برش ڈالی ہو، لک ڈالی ہو، لیکن اب تو ایسے لگتا ہے۔ تو میں دوستوں سے کہہ رہا تھا یار گاؤں میں دیہاتوں میں پھر کوئی سڑک صحیح مل جاتی ہے، یہ تو لاہور شہر ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب آپ کی گلیوں کا یہ حال ہے، جب آپ کی سڑکوں کا یہ حال ہے تو آپ کے بچوں کی تعلیم کا کیا حال ہے؟ کیونکہ جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ تو وہی ان کو ہی مل سکتی ہے
جن کے والدین امیر ہوں فیسیں دے سکتے ہوں، جن کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر سکتے ہوں. میں آپ کو یہ آفر کرنا چاہتا ہوں، مسجد حسین جو ہم نے بنائی ہے، ابھی آپ کو ایک جھلک میں دکھاؤں گا اس میں، جس میں 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹس ایک وقت میں قرآن کے پہرے. یعنی اگر آپ کا بچہ کسی اچھے اسکول میں پڑھ بھی رہا ہے تو وہ تعلیم کے ساتھ ناچ گانا بھی سکھا دیں گے بونس کے طور پہ، لیکن قرآن نہیں سکھائیں گے، کیونکہ ان کو فائدہ ہی نہیں ہے قرآن سکھانے میں. آپ کا بچہ قرآن سیکھ بھی جائے گا تو آپ نے بھی ان کو یہ نہیں کہنا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے ذمہ نہیں تو پھر بھی تم نے کر دیا یہ کام. یہ پورا ماحول، یہ پورا معاشرہ انتہائی گرا ہوا ہے. آپ کے بچے کو اگر تعلیم مل بھی رہی ہے تو آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے جس طرح کے سکول اور جو ماحول چاہیے وہ ان سکولوں میں نہیں ہے جن میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے مسجد حسین میں ایسا سکول سسٹم بنا دیا ہے، قرآن کے پہلے میں آپ کا ہر بچہ جو ہے اچھا ابھی جب میں کہوں گا ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک ہے تقریر میں ختم کر دوں. اب آپ کا یہ المیہ ہے، فائدہ آپ کے آپ کو سمجھ نہیں آتے. آپ نے تو جو نذرانہ دینا تھا دے دیا ہے، ویسے اتنا نہیں دیا جتنا دینا چاہیے، لیکن میں حالات کو سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے جو دیا ہے اس سے کسی ایک یتیم بچے کی فیس دے جا سکتا ہے، لیکن میرے پاس تو ہزاروں یتیم بچے ہیں. میں چاہتا ہوں جو بچے یتیم نہیں بھی ہیں، آپ نے اپنے زندہ ہونے کے باوجود ان کو یتیم بھی بنایا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میرے بیٹے قاری قرآن ہے، میرے بیٹے کو آپ سے چکے ہیں. جہاں یہ بچہ پڑھ جاتا ہے وہاں تو ہے نہیں انتظام، آپ اضافی انتظام کر نہیں سکتے. اپنے آپ کے حصے کا کام کر دیا ہے. انگلش میڈیم اسکول میں بھی پڑھے، جتنی فیس آپ دے سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. جو آپ نہیں دے سکتے، آپ جیسے ہزاروں لاکھوں عاشق ہیں جو ہمیں دیتے رہتے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو لگاتے رہتے ہیں. اس لیے اگلا میرا تقاضا وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بچہ ضد کرے گا کہ مجھے فلاں کھلونا لے دو، آپ کو گنجائش نہ بھی ہونا تو آپ کوشش کر کے وہی کھلونا یا اس کے ساتھ ملتا جلتا کم قیمت والا لے ہی دیتے ہیں. کبھی جوتے لے دیتے ہیں، کبھی کپڑے لے دیتے ہیں. میں تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بچے مجھے دے دو، اور 3 مہینے کے اندر 3 مہینے کے تربیت کے بعد یہ بچے میں پھر جلسہ کروں گا آپ کے محلے میں. یہ بچہ کھڑا ہو کر قرآن بھی پڑھے گا، مدینے والے کی تعریف بھی کرے گا، دین کی دعوت بھی آپ کے سامنے پیش کرے گا. تو یہ سوچیے گا، ہے بڑا مشکل فیصلہ، لیکن دل پر پتھر رکھ کر اگر آج آپ کا بیٹا غازی اسلام بن سکتا ہے اور کل تم ایک ایسے بیٹے کے باپ کہلا سکتے ہو جسے مدینے والا قبول کر لے، تو یہ مسجد حسین دیکھ لیں اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کے اختتام سے پہلے بڑے مختصر انداز میں آپ ایک نعت اور ایک منظمت سن لیں گے. اس کے بھی 2-3 اشعار، چونکہ اصل میں میری شام کو ہی پہنچا ہوں اور کل پھر مجھے واپس پلٹنا ہے، تو اس لیے آج کی محفل اتنی بڑی نہیں رکھی گئی تھی. لیکن آج کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود رابطہ کریں، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کھانے پکانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روز ہم گھروں میں کھاتے ہیں. اچھا لوگوں کی خواہش ہے کہ پیر صاحب آ رہے ہیں، چلو یہ اچھا کھانا پکا لیتے ہیں. ہمیں تو اچھا کھانا کھانا ہی نہیں ہے.
اور کوئی کھانا برا ہوتا ہی نہیں ہے. جس کھانے میں بہت زیادہ مزہ ہو نا تو بندہ کھا بھی زیادہ لیتا ہے. کھانا بڑا آسان ہے، ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ مزوں کے چکر سے نکلو، عشق مسجد حسین کی زیارت کریں، پیغام سنیں اور جھنڈا اٹھا لیں، اور آج سے اگلے پروگرام کا انتظار کریں. ہو سکتا ہے آپ کی باری لگ جائے، آپ کی گلی میں ایسا رنگ سج جائے، آپ کے محلے میں ایسی بہار آ جائے، اور آپ ایک ایسی محفل کے بانی بن جائیں جو آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائے، جو آپ کے لیے خدا کی رضا کا ذریعہ بن جائے اور مصطفیٰ کی عطا کا ذریعہ بن جائے. بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی قربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچاؤ، اسے قرآن کے نور میں بشر رحمت یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے. میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں. اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں. یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں. میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں. ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرے ابو فوت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھانے نہیں تھا. ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں. حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی. ادھر میں بڑا خوش ہوں. میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ سہارا دیا. ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. نعرہ سلطانیہ
اللہ قبول فرمائے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں جس کو بات سمجھ آ جائے آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں. آپ مرے ہوئے ہوتے اور آپ کے بچے یتیم ہوتے ہیں, بتائیے آپ قبر میں سکون سے سو سکتے ہیں؟ ہم نے مل کر اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے, مدد کرنی ہے, اور انشاءاللہ اگر تھوڑا سا منظم ہو جائیں تو ایسے ہزاروں ادارے ہر محلے میں, ہر علاقے میں ہم بنا سکتے ہیں. ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, دینے والے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کوئی کام کرنے والا ہو. اب تک مسجد اور 8.5 ایکڑ میں جو تعمیرات ہوئی ہیں تقریباً اس پر 65 کروڑ خرچ ہو چکا ہے. لیکن آپ خوش نصیب ہو, آپ نے چاہے اس میں 1000 روپے ہی دیا ہو, لیکن قیامت کے دن مسجد حسین کی تعمیر میں حصہ لینے والوں میں آپ کا نام دیا. ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم دعوت دین کے اس مشن میں اپنا وقت بھی دیں گے, اپنی صلاحیت بھی دیں گے, اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں زندگی کی آخری سانس تک آپ کی تربیت کرتا رہوں گا. آپ کو عاشق رسول بنانے اور عاشق مدینہ بنانے میں اور اللہ کی راہ کا مسافر بنانے میں آپ کے ساتھ چلوں گا, آپ کی مدد کروں گا, آپ کا ہاتھ پکڑوں گا, آپ کو رہنمائی کروں گا, اور دین کے جھنڈے کو اٹھانے میں آپ کو پوری طرح سپورٹ کروں گا. آپ صرف ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر دعوت دین کا جھنڈا اٹھائیں گے انشاءاللہ. حضرات بڑی مختصر ناخوانی ہوگی, اور ہمارے یہ محبوب ساتھی ہیں, ہمیں بہت پیارے ہیں, تو ان کی محبت ہے. اور میں اپنے ساتھی سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور دیکھیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میرے پاس ٹائم نہ ہو یہ اور بات ہے, لیکن آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ میری گلی میں بھی مدینے والے کے عشق کا جنگل ہے. آپ ہمارے ساجد صاحب ہیں, ہمارے دیگر ساتھی ہیں, اب جہاں جہاں بھی ہیں, اور میں اپنے پرانے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں ہماری تو کسی سے لڑائی ہوتی ہی نہیں. ہم اپنے دروازے نہیں بند کرتے, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, بلکہ آپ